انشاءاللہ خواہ انشاءاللہ خواہ انشاء 1756 کے آس پاس مرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماشاء اللہ خان عہد محمد شاہی میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جاٹوں مرہٹوں کے بار بار حملوں یا لوٹ مار کی وجہ سے معاشی صورتحال ابتر ہو چکی تھی۔ دہلی کا دبدبہ ختم ہو چکا تھا۔ جنوب کے کئی علاقے خود مختار ہو چکے تھے۔ خزانہ خالی تھا، روزگار کا قحط تھا، اور جو برسر روزگار تھے تنخواہوں سے محروم تھے۔ سودا کا شہر آشوب تضحیک روزگار ایک تاریخی دستاویز ہے جس میں انہوں نے فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی جو حالت زار بیان کی ہے اس میں عبرت کے ہزار پہلو ہیں۔ انہی حالات کے زیر اثر کئی شعراء کو اپنے وطن مولود کو خیر آباد کہنا پڑا۔ سبق کا مقصد: انشاءاللہ خواہ انشاء ایک منفرد شاعر، نثر نگار اور قواعد نویس تھے۔ طنز و ظرافت میں یکتا، بذلہ سنجی میں بے بدل، حاضر جوابی میں بے مثال، کئی زبانوں کے ماہر، اپنی غیر معمولی ذہانت کے باعث بہت جلد ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ جیسی ان کی شخصیت تھی ویسے ہی ان کی شاعری تھی۔ ان کی شاعری کے کئی رنگ تھے اور ہر رنگ میں وہ باغ و بہار تھے۔ اردو ادب کی تاریخ میں انشاء کا ایک اہم مقام ہے۔ اس سبق کو مندرجہ ذیل ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انشاء اور ان کا عہد، دبستان لکھنؤ اور انشاء، انشاء کی شخصیت کی رنگا رنگی، انشاء کی زبان، انشاء کی ادبی شخصیت، انشاء کا داخلی رنگ۔ انشاء اور ان کا عہد۔ انشاء نے 18 برس دہلی میں گزارے تھے، لیکن معاشی تنگ دستی اور سیاسی عدم استحکام نے ان کا رخ لکھنؤ کی طرف موڑ دیا۔ دہلی کی مرکزیت ٹوٹ چکی تھی، مغلیہ سلطنت کا دبدبہ رفع دفع ہو چکا تھا، ہر چہار طرف افراتفری اور بے یقینی کا عالم تھا۔ امراء میں امیری نہ رہی، رئیسوں میں رئیسی، اور بادشاہ وقت بھی ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں نے دلی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میر و سودا جیسے شعراء کو دہلی چھوڑ کر لکھنؤ آباد ہونا پڑا۔ مصفی بھی انہی میں سے تھے، اور انشاء کے لیے بھی دہلی کی سرزمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر انہیں بھی لکھنؤ کے لیے سامان سفر باندھنا پڑا۔ ایک طرف دہلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، اپنے حال پر خون کے آنسو بہا رہا تھا، تو دوسری طرف لکھنؤ میں ہن کی بارش ہو رہی تھی۔ نوابین، امراء اور رئیس زادے داد عیش لے رہے تھے، مستقبل کے خطرات سے بے پرواہ، حال کی رنگ رلیاں، رقص و سرود اور شعر و نغمہ سے معمور انجمنیں، مشاعرے، پتنگ بازی، کبوتر بازی، مرغ بازی، فحاشی و بلحوثی، مارکہ آرائیاں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، طنز و تحریض کے تیر پھینکنا، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا، اس معاشرے کی تہذیبی زندگی کا سب سے مکروہ پہلو تھا۔ امراء، رؤساء، نوابین اور نواب زادوں کی چھوٹی بڑی مجلسیں شعر و غنا سے آراستہ ہوتی تھیں۔ شاعری طنز و تحریض کا نام تھی۔ شاعر کم، حسوڑ اور بھانڈ زیادہ تھے۔ امراء، نوابین کی خوشنودی، مدح سرائی اور چاپلوسی ان کی مصاحبت اور ملازمت کا ایک لازمی حصہ بن گیا تھا۔ بادشاہوں اور نوابوں کے نزدیک شعراء کی اپنی شخصیت، انا یا خودداری کے کوئی معنی نہیں تھی۔ شعر و فن کی قدردانی ان کے لیے کسی تہذیبی ورثے کے تحفظ کے نہیں، بلکہ ان کا مقصود محض تفریح و تفنن، محض
جذباتی آسودگی محض خود فریبی اور وقت گزاری سے زیادہ نہ تھا۔ شاعروں کے درمیان جو معرکے ہوتے تھے، عمرا نوابین ان سے بھی لطف لیتے تھے، بلکہ شہ بھی دیتے تھے کہ آپسی تنازع اور طول پکڑے۔ اکثر مشاعرے یا شعری نشستیں میدان جنگ کی شکل اختیار کر لیتی تھیں۔ پھپتیاں کسی جاتی تھیں، دشنام ترازی ہوتی تھی اور نقالی اور تمسخر ہوتا تھا۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے شعراء کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ محمد حسین آزاد نے اس صورتحال کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے: قہقہوں کی آوازیں آتی ہیں، دیکھنا اہل مشاعرہ آن پہنچے۔ یہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کا آنا غضب کا آنا ہے۔ ایسے زندہ دل اور شوخ طبع ہوں گے کہ جن کی شوخی اور طراری طبع بار متانت سے ذرا بھی نہ دبے گی۔ اتنا ہنسیں اور ہنسائیں گے کہ منہ تھک جائیں گے۔ انہی کوٹھوں پر کودتے پھاندتے پھریں گے، ایک مکان کو دوسرے مکان سے سجائیں گے، ہر شے کو رنگ بدل بدل کر دکھائیں گے۔ وہی پھول عطر میں بسائیں گے، کبھی ہار بنائیں گے، کبھی طرے سجائیں گے، کبھی انہی پھولوں کو گیند بنا لائیں گے، اور وہ گل بازی ہوگی کہ ہولی کے جلسے گرد ہو جائیں گے۔ ان خوش نصیبوں کو زمانہ بھی اچھا ملے گا۔ ایسے قدردان ہاتھ آئیں گے کہ ایک ایک پھول ان کا چمن زعفران کے مول بکے گا۔ انشا کی شخصیت کی رنگا رنگی۔ انشا کی ادبی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ پرگو تھے اور بسیار گو بھی۔ انہوں نے تقریباً ہر صنف طبع میں آزمائی کی اور اپنی جودت طبع، اپنی ذہانت و فطانت اور اپنی غیر معمولی اہلیت و لیاقت سے بہت جلد اہل لکھنؤ کے دلوں پر سکہ جما لیا۔ انشاءاللہ خواہ انشا اپنی طبیعت سے بھی وارفتہ مزاج، عجلت پسند اور منہ پھٹ واقع ہوئے تھے۔ اس طرح کی طبیعت کو لکھنؤ میں اور جلا ملی، بلکہ کھل کھیلنے کے ایسے مواقع ملے کہ بے احتیاطی، عاقبت نااندیشی، مستقبل کے خطرات، لاپرواہی کو انہوں نے روز مرہ کا محاورہ بنا لیا۔ انہیں نہ تو سماجی اور اخلاقی قیود کا لحاظ رہتا تھا اور نہ صورتحال کی نزاکتوں کا احساس۔ جہاں جانا ڈنکے کی چوٹ پر جانا، جو کہنا بلا تحفظ اور نڈر ہو کے کہنا۔ آزاد نے ان کی شخصیت کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اردو شاعری کی تاریخ میں وہ پہلے دادائسٹ تھے۔ یہ وہ آزادی پسند لوگ تھے جن کے لباسوں، چال ڈھال، حرکت و سکنت میں بے ڈھنگا پن ہوتا تھا۔ کوئی چڈی پہنے ہوئے، آدھا سر مڑائے ہوئے یا آدھی مونچھ لیے بیٹھا ہے تو کسی کے سر پر الٹا کیپ ہے، تو کوئی سرکس کے جوکروں کی طرح منہ کو رنگدار کیے ہوئے ہے۔ انشا بھی کبھی مسخروں کا سوانگ بھر کر آ دھمکتے، کبھی اپنے اوپر گہری سنجیدگی اوڑھ لیتے۔ بقول آزاد کبھی دہلی کے بانکے نوجوانوں کے بھیس میں، تو کبھی آدھی داڑھی غائب، کبھی 4 ابروؤں کا صفایا۔ جلسے میں ان کا بھانڈ کے آنے سے کم نہیں تھا۔ نور الحسن ہاشمی نے ان محفلوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ اس دور کے شعراء نقال اور مسخرے پہلے تھے اور شاعر بعد میں۔ انشا ان سب میں سب سے زیادہ بدنام تھے۔ اسی دربارداری کی بدولت شعراء میں آپس کے معرکے ہونے لگے، یعنی مشاعرے کی صورت بگڑ کر مجادلے کی ہو گئی۔ نفسیاتی طور پر اگر انشا کے اس کردار کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یا تو وہ فطری طور پر تلون مجاز، بے فکرے اور پارا صفت تھے، ان میں تصنع اور بناوٹ کی کوئی لاگ لپٹ نہیں تھی،
وہ جیسے تھے بس ویسا ہی ظاہر کرتے تھے، یا پھر وہ اپنے عہد کے بگڑے ہوئے عمومی مذاق کا مذاق اڑانے کی غرض سے اس طرح کے سوانگ بھرتے ہیں۔ ایک غیر منظم معاشرے میں کسی اخلاقی نظم و ضبط کا تصور بھی محال ہے۔ جھوٹ نے ایک مستحکم قدر کی صورت اختیار کر لی تھی، اور سچائی شرم کے مارے کہیں منہ چھپائے ہوئے پھر رہی تھی۔ نہ تو خواص کو اور نہ عوام کو نقصانات عظیم کا کوئی احساس و ملال تھا، اور نہ حقیقت سے آنکھیں چار کرنے کا کسی کو یارہ تھا۔ انشا دوسرے شعراء کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے تھے، حقائق دنیا سے زیادہ آگاہ تھے، کئی زبانوں سے واقفیت تھی، زبانوں قواعد کے زبردست پارک، افسانوی فن سے واقف، بلاغت و عروض کے علم پر قادر، ایک شخص جس کی اتنی بہت سی جہتیں ہوں پھر بھی علم ان میں انکسار نہیں پیدا کر سکا۔ وہ ہمیشہ ایک اکڑ میں رہے۔ کسی کو دوست بنانے میں دلچسپی ہوتی ہے اور کسی کو دشمن بنانے میں مزہ آتا ہے۔ انشا کا شمار انہی لوگوں میں کرنا چاہیے جنہیں دنیا کی دشمنی عزیز تھی اور دنیا انہیں اپنے سر پر بٹھانے کے لیے تیار، لیکن انشا کسی کو کہاں خاطر میں لانے والے تھے، کہاں سعادت یار خان نے انہیں اپنے سر پر بٹھایا، اور کہاں بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ دیکھو اگر جو دیدے اب عبرت نگاہ ہو، دیکھو اگر جو دیدے عبرت نگاہ ہو۔ انشا کی ادبی شخصیت۔ انشا اپنے عہد کے دوسرے شعراء کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے تھے۔ ان کے والد مسلسل معاشی مسائل میں الجھے رہے اور پناہ گاہ کی تلاش میں سفر در سفر کرتے رہے، لیکن انشا کی تعلیم کی طرف سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ انشا نے فارسی زبان پر قدرت حاصل کی، شاعری کا علم حاصل کیا، قواعد و لسان کی نزاکتوں اور باریکیوں سے واقفیت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ 15-16 برس کی عمر میں ایک دیوان مکمل کر لیا تھا۔ ان کی شاعری کی زبان کو ہم غیر رسمی زبان کہہ سکتے ہیں، جس میں اردو، ہندی، مراٹھی، بنگالی، پنجابی، کشمیری، مارواڑی اور ترکی کے الفاظ بے محابہ استعمال ہوئے ہیں۔ انشا نے اپنے والد کے ساتھ بنگال میں بھی کچھ عرصہ گزارا تھا، جہاں انہوں نے بعض مروجہ انگریزی الفاظ بھی سیکھ لیے تھے، جنہیں انہوں نے اپنے اشعار میں بھی استعمال کیا ہے۔ انشا نے باقاعدہ طب کی تعلیم حاصل کی تھی، علم النجوم سے خاص رغبت تھی، فنون سپہگری میں کمال حاصل تھا، فقہ کا بھی خاص درک رکھتے تھے۔ انشا کی ایک ضخیم کلیات بھی شائع ہو چکی جو غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنوی، قطعات اور دیگر اصناف کے نمونوں پر مشتمل ہے۔ دریائے لطافت اور لطائف السعادت فارسی نثر میں، اور رانی کیتکی کی کہانی اور سلک گہر اردو نثر میں ہیں۔ ترکی روزنامچہ ترکی زبان سے ان کی رغبت کا مظہر ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی 1780 کی تصنیف ہے۔ اس میں کنور ادے بھان اور کیتکی کے عشق کی داستان قلم بند کی گئی ہے۔ اس میں عربی اور فارسی الفاظ کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے۔ زبان ہر طرح کے تصنع اور آرائش سے پاک ہے۔ تفصیلات کے بجائے ہر سطح پر اختصار کو ترجیح دی گئی ہے۔ انشا جیسے شوخ و شنگ انسان کی آزادہ روی کا یہاں نام و نشان نہیں ملتا۔ کردار داستانی یا نیم تاریخی ہونے کے باوجود انسانی عنصر کے حامل ہیں۔ پلاٹ میں بھی برجستگی اور نظم و ضبط کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ پروفیسر احتشام حسین نے انشا کے علم و فضل اور مسخرے پن کے تضاد پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ شاعری کی حیثیت سے دیکھا جائے
تو انشا کا شمار بڑے شاعروں میں ہوگا۔ ان کی کچھ غزلیں فن اور اظہار واردات کے لحاظ سے تغزل سے بھرپور ہیں، لیکن اکثر مقامات پر سوز و گداز کی کمی ہے۔ خیالات میں تازگی اور بیان میں ندرت کے باوجود شاعری کو زندگی کا اہم ترین مشغلہ نہ بنا سکے۔ ان کے علم کے تقاضے قصیدوں میں ضرور پورے ہوتے ہیں، جہاں وہ مشکل زمینوں، عالمانہ خیالوں اور بھاری بھرکم ترکیبوں سے قصیدے کی فضا پیدا کر لیتے ہیں۔ مثنویوں میں بھی خوشگوار کیفیتیں ملتی ہیں اور نظم نگاری کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے شاعری کو درباری دلچسپیوں کی چیز بنا دیا۔ وہ شاعری نہ کرتے تو اپنے علم و فضل کا اظہار سنجیدہ تصانیف میں کر سکتے تھے، اور اگر دربار سے وابستہ نہ ہوتے تو شاعری اس طرح بے راہ رو نہ ہوتی۔ دبستان لکھنؤ اور انشا۔ دبستان لکھنؤ کسی باقاعدہ اور منظم تحریک کا پیدا کردہ اسکول کا نام نہیں ہے۔ تاریخ کے ہر چھوٹے یا بڑے دور کا ایک عصری مزاج ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم اس دور کی تہذیبی زندگی کی شناخت کرتے ہیں۔ تہذیبی زندگی اس دور کی معاشرت اور اس دور کے عمومی طرز احساس کی بھی مظہر ہوتی ہے۔ دہلی کی بساط الٹ رہی تھی اور کافی حد تک الٹ چکی تھی، لیکن ادب و شعر کے دامن کو جس طرح دہلی کے شعراء نے وسعت بخشی تھی، اس کے مقابلے میں کوئی اور شہر مشکل ہی سے ٹھہر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ لکھنؤ یا اودھ کی سرزمین بھی دہلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ انگریزوں نے دہلی کی مرکزیت کو توڑنے کی خاطر لکھنؤ میں نئی بادشاہت کا بیج بو دیا۔ لکھنؤ کے حکمرانوں نے اسے بہت بڑا اعزاز سمجھا اور ایک نئی سلطنت وجود میں آ گئی۔ سب سے پہلے شجاع الدولہ نے ادب و فن کی سرپرستی کی۔ مختلف علاقوں سے شعراء، فنکار اور صناع اودھ میں جمع ہونے لگے۔ ایک نئے ثقافتی مرکز کی تشکیل کی یہ شروعات تھی۔ آصف الدولہ نے زمام حکومت سنبھالتے ہی فیض آباد کی بجائے لکھنؤ کو مرکزی حیثیت تفویض کر دی۔ دہلی کے لٹے پٹے شعراء کے لیے اس سے بڑی اور کیا پناہ گاہ ہو سکتی تھی۔ آصف الدولہ نے علوم و فنون اور شاعری کی جس طور پر قدر افزائی اور سرپرستی کی اور فیاضی دکھائی، وہ مغل حکمرانوں کی روایت کی یاد دلاتی ہے۔ آصف الدولہ خود بھی شاعر تھے، علم و فن کی گہری فہم رکھتے تھے۔ فارسی اور اردو زبان میں 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ نئی پناہ گاہ کی تلاش میں جن جن شعراء نے دہلی کی سرزمین کو قید آباد کہہ کر لکھنؤ کی طرف رخ کیا، ان میں جرأت، مصفی، میر زاہد اور میر حسن کے علاوہ انشاء اللہ خواہ انشا بھی تھے۔ ان شعراء کے مذاق سخن کی تربیت دہلی میں ہوئی تھی، لیکن بہت کم وقت میں انہوں نے لکھنؤ کی نئی چمچماتی اور جگمگاتی تہذیبی زندگی کے سانچے میں خود کو ڈھال لیا۔ امراء اور حکمراں کے مذاق کے مطابق انہوں نے شاعری کی ان کی خوشنودی کو اپنے طرز عمل میں سب سے اول درجے پر رکھا۔ فحاشی، بد کلامی، طنز، حجو، یاوہ گوئی، چیٹا کشی، فقرہ کشی، چٹکلے بازی ادبی مجلسوں کا روز مرہ بن گئی۔ انشا جو ماہر لسان اور کئی علوم و فنون میں دستگاہ رکھتے تھے، اپنی ذہانت کو صحیح راہ نہیں دکھا سکی۔ انشا نے پھکڑ پن پر اپنے علم و فضل کو قربان کر دیا۔ ان کے تصور عشق میں
سنجیدگی ہے، نہ تہذیب نفس اور پاکیزگی نفس کی ان کے نزدیک کوئی قدر نہیں تھی۔ معاملہ بندی کی جوہر دکھانا، محبوب سے چھیڑ چھاڑ کرنا، ان کے ناز و نخرے اٹھانا اور اس پر سو طریقے سے چوٹ کرنا، اسے ہمیشہ ایک سامان عیش اور وصل کو اصل حیات سمجھنا، جن کی ایک ایک ادا پر مر مٹنا اور اکڑ دکھانا وغیرہ، اس طرح کی صورتیں انشا کی لذت پسند طبیعت کی مظہر ہیں۔ شاعری کا یہی شوق و شنگ رنگ لکھنوی حکمرانوں کی خاص پسند تھا۔ انہی صورتوں نے دبستان لکھنؤ کی ابتدا میں خاکہ آرائی کی۔ انشا کے عشق میں جنسیت کا پہلو حاوی ہے، وہ عشق و جنسیت میں توازن پیدا نہیں کر سکے۔ عشق ایک اعلیٰ انسانی جذبے کے طور پر ان کی شاعری میں نمو نہیں پاتا، بلکہ اس کے حدود بلحوثی سے جا ملتے ہیں۔ سید شبیہ الحسن کا یہ خیال تو درست ہے کہ انشا کی غزلوں میں جنسیت افراد کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ انسانی عنصر سے خالی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے، بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی عنصر کو انہوں نے تہذیب نفس کا سبق نہیں سکھایا۔ ان کی شاعری میں عاشق پورا انسان ہے، مثالی قطعاً نہیں، معشوق بھی پورا انسان ہے، اور اس کے سارے ناز و ادا خالص انسانی ہیں، لیکن عاشق میں صبر و استقلال نہیں ہے۔ وہ گلی کوچے کا پھکڑ عاشق معلوم ہوتا ہے، جسے اپنی آبرو کا لحاظ ہے، نہ سوسائٹی کی قدروں کا پاس۔ دراصل ریختی کے طرز میں معشوق سے جس طرح نوک جھونک کی جاتی ہے، عورتوں میں مروجہ محاوروں کا استعمال کیا جاتا ہے، انشا نے اپنی غزلوں میں ریختی کے اس رنگ سے ایک نیا اسلوب وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وضع تو قائم ہو گئی، لیکن یہ وضع شاعری کا کوئی سنجیدہ تصور فراہم نہیں کر سکی، اور نہ اس میں زندہ روایت بننے کی قوت تھی۔ مثلاً چند اشعار دیکھیں: تو قیس کو چھیڑ چھاڑ کر عشق، لپٹا مجھے پنجے جھاڑ کر عشق۔ یا یہ شعر: ہے انشا ہمارے دل کو بے طرح گیا لتاڑ کر عشق۔ یا یہ شعر: اسباب کائنات سے بس ہو کے بے نوا، انشا نے انتخاب کیا جام اور عشق۔ جھڑکی سہی، ادا سہی، جی بر جبیں سہی، سب کچھ سہی، پر ایک نہیں کی نہیں سہی۔ اس طرح کے اشعار انشا کے دیوان میں بھرے پڑے ہیں۔ انشا کی زبان: شعری زبان کی کوئی علیحدہ سے لغت نہیں ہے۔ ہر شاعر اپنی شعری زبان خود خلق کرتا ہے اور اپنے اظہار کی ایک الگ راہ نکالنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ زبان کو برتنے کے طریقے بھی یکساں نہیں ہوتے۔ میر تقی میر اور ناسخ یا غالب اور ذوق کی زبان میں جو فرق ہے، وہ ان کی زبان کو برتنے کے اپنے اپنے طریقوں کا فرق ہے۔ میر تقی میر کی زبان میں جو غیر رسمی پن، بے تکلفی، سادگی اور بے خوفی ہے، وہ ناسخ کے یہاں نہیں ملے گی، کیونکہ ناسخ کی زبان میں شعور کا دخل زیادہ ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو جانچتے پرکھتے اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں، اسی لیے ان کے کلام میں بے تکلفی نہیں پائی جاتی۔ ایک اعتبار سے انشا نے میر تقی میر کی روایت ہی کی توسیع کی ہے۔ ان کی شعری لغت کا دائرہ بہت وسیع ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ تغزل آمیز زبان کو غزل کی معیاری زبان ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سبک و شیریں الفاظ کے تصور ہی کے وہ منافی ہیں۔ شعر میں لفظ متن کے تقاضوں کے مطابق عمل میں آتا ہے۔ انشا ظاہری چمک دمک،
तरसियो तसन्नो के कायल नहीं, वो अपने जज्बों ही में बेधड़क नहीं है, ज़ुबान के मामले में भी बेधड़क है। आज के दौर में हम लिसानी शिकस्तो रेख्त की बात करते हैं। दरअसल इस रिवायत के सिरे इंशा से जा मिलते हैं। इस लिहाज से इंशा की शायरी हमें असर नौ और मारूजी तौर पर लिसानी मुताले का तकाजा करती है। इंशा की शेरी ज़बान के चंद नमूने देखिए। ये जो महंत बैठे हैं राधा के कुंड पर, ये जो महंत बैठे हैं राधा के कुंड पर, अवतार बन के गिरते हैं परियों के झुंड पर। या ये शेर, लेके मैं ओढ़ूं बिछाऊं या लपेटूं क्या करूं, रूखी फीकी ऐसी सूखी मेहरबानी आपकी। इन अशार में इंशा ने इलाकाई बोलियों के अल्फाज का बेमहाबा इस्तेमाल किया है। रूखी, सूखी, मेहरबानी, मारधाड़, बांध वगैरह जैसे अल्फाज में बड़ी करख्तगी है। यही कहा जाएगा कि इंशा ने इन कुढ़ब अल्फाज का इस्तेमाल करके गज़ल का मजाक उड़ाया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इंशा माहिर लिसान थे। उन्होंने रवायती शेरी ज़बान का भी भरपूर इस्तेमाल किया है, लेकिन नामानूस और अजनबी अल्फाज को तरजीह देकर उन्होंने ये साबित करने की सही की कि शायरी की कोई भी ज़बान मेयारी नहीं होती। शेरी ज़बान उसी वक्त सरवतमंद हो सकती है जब हम उसे किसी महदूद दायरे में कैद नहीं करेंगे। इंशा का दास्तानी मिजाज। इंशा ने दिल्ली से क्या कूच की, दिल्ली के हर रंग को वहीं छोड़ आए और अपनी शख्सियत और शायरी को लखनऊ के तहजीबी सांचे में पूरी तरह ढाल लिया। इंशा अपनी शायरी में हमें एक ऐसी दुनिया में बार बार ले जाते हैं जिसे हम बचपन से किस्से कहानियों में सुनते आए हैं। उनकी गज़ल में किसी आम इंसानी महबूब का सरापा कम, किसी परी का सरापा ज़्यादा होता है। अगरचे परी की खूबू खदोखाल नाजुअदा चाल ढाल में वो हू बहू इंसानी पैकर है, लेकिन इंशा उसे परी के नाम से खिताब करते हैं, और वो भी दास्तानी कोहे काफ की परी जो अक्सर हमारी दास्तानों और मसनवियों में एक अहम किरदार भी अदा करती है। इंशा ही ने फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर पर अपने शेर की एहसास नहीं रखी। फ़साने अजायब, सहरुल बयान, गुलज़ार नसीब वगैरह में इसी किस्म की नामानूस दुनियाएं खल्क़ की गई जो निशात अंगेज़ भी हैं और लज़्ज़त अंदोज़ भी। चंद अशार मुलाहिज़ा करें। साया में तेरी ज़ुल्फ़ के मैं आ गया कि थी, वहाँ जा गिरफ्ता एक परी हर शिकन के साथ। या ये शेर, क्यों न हो हर गुल के जोड़े आज अफशां बाग में, मिल के होली खेलती हैं आज परियां बाग में। इंशा का दाखिली रंग। इसमें कोई शक नहीं कि इंशा का बेशतर कलाम खारजी रंग में डूबा हुआ है। कहीं सरापा निगारी है, कहीं कंगी, चोटी, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा। ऐसा महसूस होता है जैसे इंशा का कलम दाखिली जज्बों के इजहार के फन से नावाकिफ है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इंशा तरबंगेज लम्हों की तलछट तक पी जाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन अलम अंगेज लम्हे भी जब वारिद होते हैं तो उनके कलाम में एक सोज, एक जलन की कैफियत का भी एहसास होता है। दुनिया के सारे ऐश अज़ली हैं न अबदी, उन्हें भी ज़वाल का मुँह देखना पड़ता है। बेसबात ये दुनिया का महज एहसास उनकी शायरी में मजमून नहीं बनता, इसमें शिद्दत पाई जाती है, जैसे ये आवाज़ उनके दिल की गहराइयों से उभरी है। यहाँ मामला बंदी है, न रियायत लफ्ज़ी, न काफिया पैमाई का रंग। शायर की शख्सियत के उस पहलू से हम मुतारिफ होते हैं जो शोखियो मिजाह के गहरे गाढ़े रंगों में दब सा गया है।
پھر کچھ گئے ہوں کی مطلق خبر نہ پائی، کیا جان یہ کدھر کو جاتا یہ قافلہ ہے، یا یہ شعر نہ چھیڑے نکھتے باد بہاری، راہ لگ اپنی تجھے اکھیلیاں سوچی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں، کہاں گردش فلک کی چین دیتی ہے سنا انشا، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں۔ خلاصہ، انشا کی شاعری کے کئی رنگ ہیں، سب سے گہرا رنگ ان کی طبیعت کی شوخی، والہانہ انداز، زندہ دلی اور لذت پسندی سے قائم ہوتا ہے۔ وہ دہلی سے لکھنؤ آئے اور لکھنؤ کی تہذیبی زندگی میں پوری طرح رچ بچ گئے۔ دبستان لکھنؤ کو دبستان لکھنؤ بنانے میں ان کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے مشکل زمینوں میں غزلیں کہیں، تغزل کی زبان کو لائق اعتنا نہیں سمجھا۔ وہ زبان کی صفائی، محاورے کی برجستگی، تشبیہات کی رنگا رنگی اور معاملہ بندی سے ان کی غزل کی تعمیر ہوئی ہے۔ بے تکلفی اور بے محابہ پن اسے اور زیادہ غیر رسمی بنا دیتا ہے۔ انشا کا عشق بھی جنسیت سے عاری نہیں ہے، اگرچہ وہ پریوں کے حسن پر جان و دل سے قربان ہیں، لیکن ان کی پری انسان ہی ہے۔ انشا جمال پرست واقع ہوئے تھے اور ان کی غزلوں کا ایک خاص رنگ ان کی سراپا نگاری سے ظاہر ہوتا ہے۔ انشا کے یہاں کہیں کہیں داخلی رنگ بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، انہیں اداس ہونا بھی آتا ہے، دنیا کی بے ثباتی کا احساس انہیں بھی ملول کرتا ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات کا احساس ان کے یہاں بھی اکثر شدت کے ساتھ ابھر آتا ہے۔ گویا انشا کی شاعری محض طرب ہی طرب نہیں ہے، علم کا رنگ بھی اس میں شامل ہے۔